اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ینفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اعصابی غدی ترگرم کیمیاوی تحریک کے امراض، علامات اور علاج کے سلسلے میں اپنے نئے یوٹیوب چینل جڑی بوٹیوں کی دنیا میں اس لیے حاضر خدمت ہوں کہ پوری انسانیت مستفید ہو کر اپنا اخروی چینل مونیٹائز کر سکوں، ورنہ سبسکرائب اور لائک کے بٹن لگانے کے گر خوب جانتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی فائدہ پا کر شیئر کر کے اپنے اخروی چینلز مونیٹائز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ عزیزان محترم، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا طب یونانی میں مزاج کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ مزاج یا نبض سے قطع نظر اور ادویہ توکیہ یرسا گمبا یعنی کیٹرپلر فنگس، جس کی فی کلو قیمت عالمی مارکیٹ میں $1,00,000 سے بھی زیادہ ہے، استعمال کرنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے برعکس آپ مزاج کے عین مطابق مقام مرض کی پہچان کر کے مغزیات توکیہ زہروں یعنی سمولپار، شنگرف رومی، پارا، ہڑتال ورکیہ، دودھ آنکھ مدار اور دہتورہ سے بھی بے پناہ قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی اٹکل پیچو باتیں نہیں، ڈھیر ساری تجربات سے گزر کر بتا رہا ہوں۔ علاوہ ازیں چند کتب کے مصنفین بشمول الحاج محمد یاسین دنیا پوری بھی میرے ہم خیال ہیں۔ دیکھیے تحقیقات ادویہ سازی حصہ دوم، صفحہ 251 تا 285۔ اگر آپ مزاج اور مقام مرض کے عین مطابق ادویہ اور اغذیہ تجویز یا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یقینی شفا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ آج چونکہ اعصابی غدی ترگرم کیمیاوی تحریک کی باری ہے تو سنیں۔ یہ تحریک اعصاب یعنی دماغ کی کیمیاوی تحریک ہوتی ہے۔ اس تحریک میں بلغم یا نرو سیلز پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک میں وائٹ بلڈ سیلز یعنی WBC سب سے زیادہ اور اینٹی کلاک وائز RBC سب سے کم اور مسکولر سیلز نارمل کے قریب ہوں گے۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ صحت کا دار و مدار متوازن اخلاط پر ہے، کیونکہ یہی تینوں اخلاط کنیکٹیو ٹیشو خون میں شامل ہو کر صحت برقرار رکھتے ہیں۔ اس لیے کنیکٹیو ٹیشو خون میں جس خل کی کمی یا زیادتی ہوگی وہی علامات صحت پر نمودار ہوں گے۔ اعصابی غدی کا مطلب یہ ہے کہ نرو سیلز یا بلغم یا وائٹ بلڈ سیلز
50% سے بتدریج بڑھتے اور ریڈ بلڈ سیلز RBC 50% سے بتدریج گھٹتے جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بتدریج 6 مدارج مرض یعنی لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم اور ذوب پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن کا علاج بھی 6 مدارج ادویہ یعنی محرک، شدید، ملین، مسہل، اکسیر اور مقوی دواؤں سے بآسانی اور کم خرچ میں کیا جا سکتا ہے، خواہ یہ امراض مزمن اور لا علاج کیوں نہ ہوں۔ تجربہ کریں، اگر جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 84 اور بوڑھے افراد کے 80 سے زیادہ ہوں تو مغزیات تو کیا کشتہ سونا بھی تجویز یا استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس قیمتی نسخہ کی بجائے اگر آپ معمولی ادویہ سے سوزش کو ختم کریں گے تو بے پناہ قوت پائیں گے، جس طرح میں بذات خود ان تجربات سے گزر چکا ہوں۔ امید ہے آپ بھی بار بار ان تجربات سے گزر چکے ہوں گے۔ یاد رکھیں، یہ بھی نہیں کہ ہر علامت یا ہر بیماری کے لیے علیحدہ علیحدہ دوا کی ضرورت ہوگی، کیونکہ قانون مفرط اعضاء کے فارماکوپیا کی خوبی تو یہی ہے کہ نبض یا مزاج سے جڑی ہوئی تمام بیماریاں یا علامات وہی ایک ہی دوا سے انشاءاللہ ختم ہو کر مریض مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی بجائے چند منٹوں میں شفائی اثرات محسوس کریں گے، بشرطے کہ تشخیص درست ہو۔ سامعین محترم، اس مزاج یا نبض کے حامل مریضوں کا نبض خوب دبانے سے کافی گہرائی میں صرف ایک انگلی انگشت شہادت پر محسوس ہوگی۔ یاد رہے، یہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک دودھ پیتے بچوں کی صحت والی مزاج ہے، بشرطے کہ رفتار نبض متوسط ہو۔ لیکن کسی بھی فرد کا مزاج بگڑ کر اس مزاج پر چلا آ سکتا ہے۔ نمبر 2، قارورہ یعنی پیشاب سفید زردی مائل ہوگا، پیشاب کم آئے گا۔ قارورہ میں NaHCO3 یعنی کھانے کا سوڈا ڈالنے سے وہ تہہ میں بیٹھ جائے گا، آنکھوں سے پانی بہتا ہوگا، کان باری ہوں گے اور تھوڑا اونچا سنیں گے، ناک سے گرم رطوبات نکلتے ہوں گے، سونگھنے کی قوت کم ہو گئی ہوگی، دانت بڑے ہو گئے ہوں گے، منہ سے بدبو آئے گی، پیاس زیادہ لگے گا، زبان پھول گیا ہوگا، سینہ میں گھٹن ہوگی، جلندار کھانسی کے ساتھ میٹھا بلغم آتا ہوگا، عضلات پھول گئے ہوں گے، بھوک کم لگے گا، سفید اسہال مروڑ کے ساتھ آئیں گے۔ خواتین بندش حیض، خروج الرحم، دودھ کی زیادتی، پستانوں کی بڑھوتری، لیکوریا اور بندش حیض کے مسائل سے دوچار ہوں گے۔ ذوب گردہ ہوگا، رات کو بستر پر پیشاب کے مسئلے سے دوچار ہوں گے، جریان منی ہوگا، عرق النساء اگر ہوگا تو دائیں طرف ہی ہوگا، پیشاب میں شکر آتا ہوگا۔ مریض جہاں بھی کھلی جگہ پر پیشاب کرے گا تو وہاں چیونٹیاں جمع ہوتے رہیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ طوطی اعصابی غدی تر گرم مزاج یا نبض کے حامل
مریضوں کے خاص علامات، لیکن یہ علامات بتدریج نمودار ہوتے رہتے ہیں، اس لیے آپ نے مقام مرض کے مطابق مریض کو علامات بتانے چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقام مرض ورم ہو اور جسم کے کسی بھی حصہ میں ورم نہ ہو۔ یاد رہے کہ مقام مرض کی پہچان پیمنٹ رفتار نبض سے پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں بھی اسٹیکر کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے انشاءاللہ لا علاج امراض کا علاج مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی بجائے چند منٹوں کے اندر ہی ہوگا۔ اگر 15 تا 30 منٹ شفائی اثرات محسوس نہ ہوں تو پھر اپنی تشخیص پر نظر ثانی کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، اس سے قبل کہ یہ بتاتا چلوں کہ امراض یا علامات کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم کے خصوصی فضل و کرم سے قانون شفا سن 2022 پیش کر چکا ہوں، جو عباسی قانونی شفا کے ٹائٹل سے سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ اب اس قانون شفا کی روشنی میں بتاتے جا رہا ہوں کہ اس مزاج کے حامل مریضوں کے اندر کا سسٹم کچھ یوں رہے گا کہ نرو سیلز یا بلغم یا وائٹ بلڈ سیلز 50% سے بتدریج بڑھتے اور صفرا RBC یا ریڈ بلڈ سیل 50% سے بتدریج گھٹتے جا رہے ہوتے ہیں، اور بتدریج مدارج مرض کچھ یوں نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرض اگلے درجہ پر نہ چلا جائے تاکہ علاج میں دقت نہ ہو۔ نمبر 1، اگر بلغم یا نرو سیلز یا وائٹ بلڈ سیلز 55% اور صفرا RBC یا ریڈ بلڈ سیلز 45% ہوں تو مقام مرض لذت ہی ہوگا۔ پہچان یہ ہوگی کہ جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 69 تا 73 اور بوڑھے افراد کے 66 تا 70 ہوگی، اور صرف عضلاتی غدی محرک یعنی لونگ 1 حصہ، دارچینی 3 حصہ، یعنی آپ 10 گرام لونگ لے لیں اور دارچینی 30 گرام لے لیں اور باریک پیس کر محفوظ رکھیں۔ تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند ہی منٹوں کے اندر شفائی اثرات کا مظاہرہ دیکھ پائیں گے۔ نمبر 2، اگر بلغم، نرو سیلز یا وائٹ بلڈ سیلز 60% اور صفرا یعنی ریڈ بلڈ سیلز یا RBC 40% ہوں تو مقام مرض حبس ہی ہوگا۔ پہچان یہ ہوگی کہ جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 74 تا 78 اور بوڑھے افراد کے 71 تا 75 ہوگی، اور عضلاتی غدی محرک یعنی قہوہ سمیت عضلاتی غدی شدید یعنی قرن پل لونگ 6 گرام، دارچینی 18 گرام، جلوتری 12 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند ہی منٹوں کے اندر شفائی اثرات کا مظاہرہ دیکھ پائیں گے۔ نمبر 3، اگر بلغم، نرو سیلز یا وائٹ بلڈ سیلز 65% اور صفرا ریڈ بلڈ سیلز یا RBC 35% ہوں تو مقام مرض قبض ہی ہوگا۔ پہچان یہ ہوگی کہ جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 79 تا 83 اور بوڑھے افراد کے 76 تا 80 ہوگی، اور عضلاتی غدی قہوہ یا محرک سمیت عضلاتی غدی ملین یعنی قرن پل لونگ
6 گرام، دارچینی 18 گرام، جلوتری 12 گرام، الوا یعنی مصبر 18 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ مریض کی مشکلات میں کمی ضرور آئے گی۔ نمبر 4، اگر بلغم، نرو سیلز یا وائٹ بلڈ سیلز 70% اور صفرا ریڈ بلڈ سیلز یا RBC 30% ہوں تو مقام مرض سوزش ہی ہوگا۔ پہچان یہ ہوگی کہ جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 84 اور بوڑھے افراد کے 80 سے زیادہ ہوگی، اور عضلاتی غدی قہوہ یا محرک سمیت عضلاتی غدی مسہل یعنی قرن پل لونگ 6 گرام، دارچینی 18 گرام، جلوتری 12 گرام، الوا یعنی مصبر 18 گرام، ہنزل کولڈ تما 24 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر شفائی اثرات شروع ہوں گے۔ اگر بلغم، نرو سیلز یا وائٹ بلڈ سیلز 75% اور صفرا یعنی ریڈ بلڈ سیلز یا RBC 25% ہو تو مقام مرض ورم ہی ہوگا۔ پہچان یہ ہوگی کہ جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 64 تا 68 اور بوڑھے افراد کے 61 تا 65 ہوگی، اور عضلاتی غدی محرک یعنی قہوہ سمیت عضلاتی غدی اکثیر یعنی کشت شنگرپ رومی 6 گرام، مرمکی 18 گرام، قرن پل یعنی لونگ 18 گرام، بمائے عضلاتی غدی ملین تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر مریض کے مشکلات میں کمی ضرور آئے گی۔ یاد رہے اکثیر دوا کے ساتھ اس مزاج کی ملین دوا تجویز یا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اکثیر دوا کا استعمال 3-4 دنوں سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اگر بلغم، نرو سیلز یا وائٹ بلڈ سیلز 80% اور صفرا یعنی RBC یا ریڈ بلڈ سیلز 20% ہوں تو مقام مرض ذوب ہی ہوگا۔ پہچان یہ ہوگی کہ جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 64 اور بوڑھے افراد کے 60 سے کم ہوگی، اور عضلاتی غدی محرک یعنی قہوہ سمیت عضلاتی غدی مقوی یعنی جائپل 12 گرام، لونگ 12 گرام، جلوتری 12 گرام، قولنجان 12 گرام، سنبل الطیب 12 گرام، کچلا مسپوپ 12 گرام، دارچینی 12 گرام، زعفران 3 گرام، شہد اصلی 253 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ یقینی اور بے خطا علاج ہو کر مریض چند ہی منٹوں کے اندر شفائی اثرات محسوس کریں گے۔ اگر اس مقام پر بھی درست علاج معالجہ نہ ہوا تو مرض کے لیے اگلا کوئی درجہ ہے ہی نہیں کہ مرض اس درجہ پر چلا جائے، نتیجتاً خدا نخواستہ قبل از وقت موت یقینی ہوگا۔ امید ہے فائدہ پا کر شیئر کر کے اپنے اخروی چینلز مونیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔